کرائسٹ ماس کے بعد جو سب سے بڑا تہوار ہے جس کو سب سے زیادہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ ہیلوئین ہے، اور عام طور پر اس کو ڈے آف سیٹن کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، اور یہ ہر سال 31 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ اور اس تہوار کو لے کر لوگ شیطان کی طرح اپنے آپ کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں۔ جو شیطان کی امیج فلموں میں دکھائی جاتی ہے اسی امیج کو لے کر لوگ اپنے آپ کو سجاتے اور اپنے گھروں کو سجاتے ہیں۔ اگر اس تہوار کا آغاز دیکھیں تو سب سے پہلے آئرلینڈ کے رہنے والے لوگوں نے اس تہوار کا آغاز کیا، اور جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ کون تھے تو ہم اس بات تک پہنچتے ہیں کہ جن لوگوں نے آئرلینڈ میں اس تہوار کا آغاز کیا وہ لوگ دراصل ملک کنعان سے ہجرت کر کے آئرلینڈ پہنچے تھے، اور انہوں نے اس تہوار کا آغاز کیا، اور اس تہوار کا مین مقصد شیطان کو پریز کرنا یا شیطان کی جے جے کار کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاص طور پر یہ تہوار 31 اکتوبر کو ہی کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کے لیے کوئی اور دن کیوں نہیں مقرر کیا گیا؟ اور جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 11ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے نوح کی عمر کا 600واں سال تھا کہ اس کے دوسرے مہینے کی ٹھیک 70ویں تاریخ کو بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں۔ جب یہ حوالہ ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر طوفان نوح کی تاریخ کا بتایا گیا ہے کہ کس دن طوفان نوح آیا تھا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ دوسرے مہینے کی 17 تاریخ کو طوفان نوح آیا تھا، اور جب ہم اس طوفان کی وجہ دیکھتے ہیں تو 6 باب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے جب آدمی کی بیٹیوں کے ساتھ شادیاں کی تو اس عمل سے خدا کو کافی غصہ آیا اور اس وجہ سے طوفان نوح آیا، یعنی کہ شیطانی کام کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے خدا نے ایک دفعہ سب کچھ ختم کر دیا۔ اور جب ہم طوفان کی تاریخ دیکھتے ہیں جو کہ دوسرے مہینے کی 17 تاریخ ہے تو ایک بات یاد رکھیں، اس وقت جو کیلنڈر رائج تھا اس میں پہلا مہینہ نیسان کا نہیں تھا بلکہ تشری پہلا مہینہ تھا۔ نیسان پہلے مہینے کے طور پر ہمیں خروج 12 باب میں نظر آتا ہے جب خدا نے حکم دیا تھا کہ نیسان سال کا پہلا مہینہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے سال کا جو پہلا مہینہ تھا وہ تشری کا تھا، اور اس کیلنڈر کے مطابق جب ہم دوسرے مہینے کی 17 تاریخ دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے کیلنڈر کے مطابق ایگزیکٹ 31 اکتوبر ہی بنتی ہے۔ اسی دن 31 اکتوبر والے دن ہی خدا نے تمام دنیا کو سزا دی اور شیطانی کاموں کی وجہ سے پیدا ہونے والی نسل کو ختم کر دیا۔ لیکن آج جب پوری دنیا میں اس تہوار کو منایا جاتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا جو مرضی کر لے، آج بھی شیطان کی حکومت قائم ہے، آج بھی شیطان کو ماننے والے لوگ موجود ہیں، یعنی کہ اس تہوار کو منانا سیدھا سیدھا خدا کے ساتھ اعلان جنگ کرنا ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر ہم اس تہوار میں شریک ہوتے ہیں تو ہم ان سب باتوں میں شریک ہوتے ہیں تو ہم بھی ان تمام لوگوں کے ساتھ مل کر خدا کو چڑھانے والے بن جاتے ہیں۔